نبی کے گھرانے کے ساتھ دل مانتا ہے تمہارا؟ چیمٹی نے جب یہ بات کہی نا کہ سلیمان پاؤں کے نیچے کچل دیں گے، انہیں پتہ بھی نہیں ہوگا، اللہ نے چیمٹی کی بات کو فضا میں اٹھایا اور سلیمان کے کان پہ دے مارا، سن چیمٹی کے آخر یہی۔ حضرت سلیمان نے جب چیمٹی کی بات سنی نا اور سمجھی، قرآن کہتا ہے فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، چیمٹی کی بات سن کے سلیمان مسکرا پڑے۔ یہ مسکرانے کا لفظ تو یار میں نے تبسم کا معنی کیا، ضاحکاً کا معنی تو میں نہیں کر سکا، چلو کوشش کرتا ہوں۔ فتبسم ضاحکاً، وہ مسکرا کے ہنس پڑے، مسکرا کے ہنس پڑے۔ یہ جو تبسم ہوتا ہے نا، تبسم یہ کیا ہوتا ہے؟ خود بندہ سنے پاس والا بھی نہ سنے، یہ تبسم ہوتا ہے۔ زیک کیا ہوتا ہے؟ ساتھ والا سنے، یہ زیک ہوتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے کہکہ، اور کہکہ یہ ہوتا ہے بے نالج بندہ ہسے تے موڑتے آواز، اس کو کہتے ہیں کہکہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی میں کہکہ مار کے کبھی نہیں ہنسے، ہمیشہ میرے نبی نے تبسم مسکرائے۔ حضرت سلیمان چیمٹی کی بات سن کے مسکرا کے ہنس دیے، جس کے لیے میں نے سارا واقعہ بیان کیا ہے، میں اس جگہ پہ آپ کو لے آیا ہوں، خدا کے لیے اب آپ نے توجہ کرنی ہے۔ چیمٹی کی بات سنی، سمجھی، مسکرائے اور اسی وقت کہنے لگے رب اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، مولا مجھے توفیق عطا فرما کہ جو نعمت تو نے مجھ پر کی ہے میں اس کا شکر ادا کروں، میں اس کا کیا ادا کروں؟ میں اس کا کیا ادا کروں؟ شکر۔ ابھی نعمت ہوئی ہے، ابھی پیغمبر پہ نعمت ہوئی ہے، تازہ نعمت، اور انہی قدموں پہ کھڑے ہو کے پیغمبر نے رب کا کیا ادا کیا ہے؟ کیا نعمت ہوئی جی؟ پہلے جنات پہ حکومت تھی، تخت ہوا میں اڑتا تھا، پرندوں کی بولیاں جانتا تھا، حکمران بھی تھا، نبی بھی تھا، پرندوں کی بولیاں جانتا تھا۔ آج اللہ نے نئی نعمت کی، چیونٹی کی زبان بھی سمجھا دی ہے۔ یہ نئی نعمت، آج نئی نعمت ہوئی کہ چیونٹی کی زبان سمجھ آنے لگی، تو اس نعمت پہ اللہ کے پیغمبر نے کیا ادا کیا؟ اگر علماء مجھے اجازت دیں، سامعین میں بھی بہت سارے علماء ہوں، سٹیج پہ بھی ہیں، ایک شکر میں ایک اور نعمت کا بھی ذکر کر سکتا ہوں، کہوں؟ بات پسند آ جائے تو کہنا بے بندیالوی اچھی بات کہے۔ نعمت یہ ہوئی کہ چیونٹی کی بولی سمجھ لی۔ بندیالوی کہتا ہے ہاں یہ بھی نعمت ہے، اور یہ بھی نعمت ہے کہ پیغمبر نے اس نعمت پہ شکر کیا کہ مولا یہی مسئلہ تو میں انسانوں کو سمجھاتا تھا، یہی مسئلہ تو میں جنات کو سمجھاتا تھا، اللہ بتائے تو پتہ چلے، اللہ نہ بتائے تو غیب کوئی نہیں جانتا۔ جو مسئلہ جنوں انسانوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، مولا تیری کتنی بڑی نعمت ہے، تو نے یہ مسئلہ چیونٹی کو سمجھا دیا ہے۔ یہ نعمت
تم نے یہ مسئلہ کچھ کو سمجھا دیا؟ وہ کہتی ہے انہیں پاؤں کے نیچے روند رہے ہوں گے، انہیں اپنے پاؤں کے نیچے کا پتہ۔ ہم جو اشاعت التوحید سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، ہم کچی روایتیں، کچی باتیں، واقعات، قصے ہم بیان نہیں کرتے، یہ ہماری عادت ہے۔ اللہ نے ہماری قسمت میں قرآن کر دی، ہم قرآن بیان کرتے، لیکن کوئی ایسا واقعہ اگرچہ وہ مستند نہ ہو لیکن اس سے عقیدہ بگڑے نہیں، عقیدہ مزید مضبوط ہو جائے، عقیدہ کیا ہو جائے اور پکا ہو جائے، تو اس کے بیان کرنے میں حرج بھی۔ توجہ ہے آپ کی؟ یہ میں ہی بیان کر رہا ہوں۔ ایک کتاب ہماری لائبریریوں میں، کتب خانوں میں عام ملتی ہے، کتاب النوادر۔ اب نوادر سے آپ سمجھ رہے ہوں گے وہ نادر نادر گلاں، اوپریاں اوپریاں۔ کتاب النوادر، کتاب الحیوان، اس میں مختلف حیوانات کی باتیں انہوں نے جمع کر۔ یہ جو کتاب النوادر ہے نا، اس نے ایک واقعہ لکھا۔ یہ کہتا ہے کہ جب حضرت سلیمان نے اس کی بولی سمجھ لی نا، چیونٹی کی زبان، ملکہ کی، اور اس کا عقیدہ دیکھا اور رایا کے ساتھ اس کی ہمدردی دیکھی، تو اللہ نے، تو حضرت سلیمان نے اللہ سے درخواست کی، یا اللہ میں اس چیونٹی نال ملاقات کرنا چاہتا ہوں، میری ملاقات کر۔ اللہ نے فرمایا کرا دیتے، چیونٹی سے ملاقات۔ بات چیت ہوئی نا، تو جب الگ ہونے لگے نا، الگ، تو بڑے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ چھوٹے لوگوں سے پوچھتے ہیں ساڑھے لائے کوئی خدمت ایسا تو لے کس کام آ سکتے ہیں۔ حضرت سلیمان جب الگ ہونے لگے نا، تو حضرت سلیمان نے چیونٹیوں کی ملکہ سے کہا حل لک من حاجت، تیری کوئی حاجت ہو، کوئی ضرورت ہو، کوئی کام اٹکی ہویا، میں پیغمبر بھی ہوں، بادشاہ بھی ہوں، جنات میں میری حکومت ہے، تخت میرا ہوا میں اڑتا ہے، حل لک من حاجت، تیری کوئی حاجت، تیری کوئی ضرورت تو مجھے بتا۔ ملکہ نے یہ جواب دیا، وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، لیکن یار بعض اوقات نا ترجمہ کرنے میں لذت نہیں آتی، مزہ نہیں آتا۔ عربی عبارت آپ خود سمجھ لینا اور وہ سمجھ کے آپ سبحان اللہ کہہ دیں تو اس میں بڑی لذت ہوتی ہے۔ عبارت بڑی آسان سی ہے عربی، لیکن مجھے یقین ہے کہ 70% لوگ تو اسی وقت سمجھ جائیں گے، 30% کے لیے میں ترجمہ کر دوں۔ توجہ ہے آپ کی؟ چلو یہ رولا ہی مکے، توجہ ہے آپ کی؟ حضرت سلیمان کہتے ہیں حل لک من حاجت، تیری کوئی حاجت ہو۔ یہ پیشکش کون کر رہا ہے؟ بولو تو صحیح ہے۔ یہاں تو لوگ کشکول لے کے حکمرانوں کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں، دے جا سخیا رائے خدا تیرا اللہ ہی بوٹا لاتا ہے، اور کچھ نہیں دیں دیتے، زکاة کمیٹی دا ممبر ہی بڑھا۔ کوئی مولوی بھاگتے ہیں اسلامی نظریاتی کون سا دے رکن بن جاوی، اسلامی مشاورتی کون سا دے رکن بن جاوی، تے جنہ دی نظر 13 نمبر کمزور ہوئے نا، او آدن سن رویا دے ہلال دا ممبر بنا، چاند ویکھن والی کمیٹی۔ وہ کہتے ہیں ہمیں چاند دیکھنے والی کمیٹی کا ممبر ہمیں بناؤ۔
وہ ادھر بانٹ رہے ہوتے ہیں، کوئی اس کو دو، کو اس کو دو، کو اس کو نوازو. کون چھوڑتا ہے؟ یہاں سلیمان پیشکش کرتا ہے، تیری کوئی حاجت ہو، کوئی ضرورت ہو، میں پیغمبر بھی ہوں، بادشاہ بھی ہوں، بول. چیمٹی جواب میں کہتی ہے انت عاجز. سبحان اللہ تو کہو انت عاجز. یہ ٹھیک ہے کہ تیرا تخت ہوا میں اڑتا ہے لیکن ہے تو عاجز. یہ ٹھیک ہے کہ بادشاہی تیرے پاس ہے لیکن ہے تو عاجز. جنات پہ حکومت کرتا ہے تو عاجز. اگلی بات جو چیمٹی نے کی نا، کتنے لوگ عربی کی عبارت کو سمجھیں گے؟ کہتی ہے انت عاجز والطلب من العاجز غیر جائز. تو عاجز ہے تے عاجزاں کول منگنا جائز نہیں. نعرہ تکبیر، اشہادۃ توحید و سنت. عاجزوں سے مانگنا جائز نہیں. مانگنا اس سے چاہیے جو قادر ہو، مانگنا اس سے چاہیے جو قدیر ہو، مانگنا اس سے چاہیے جو مالک ہو. اتنی بات لوگوں کو کیوں سمجھ نہیں آتی؟ مانگو اس سے جو مالک ہو. کس سے مانگنا چاہیے؟ آپ میں سے ایک بندہ اٹھ کے مجھ سے کہتا ہے بدیالوی صاحب موبائل من دے دو. اگو میں دیواں یا نہ دیواں میری مرضی، منگنا تے ٹھیک ہے نا. کیوں؟ یہ میرے اختیار میں. کسی کو تحفہ دے دوں میری مرضی، بیچ دوں میری مرضی، اختیار ہے مجھے. میں اسے دوں یا نہ دوں یہ میری مرضی ہے. منگنا تے ٹھیک ہے نا. اور اگر آپ میں سے کوئی بندہ اٹھ کے کہے بندیالوی صاحب اے جس پلاٹ پروگرام ہو رہا اے تساں میرے نام لواؤ، بولو نا، بولو، بولتے کیوں نہیں ہو؟ بدیالوی جی یہ پلاٹ میرے نام لواؤ. اے منگنا صحیح یا غلط؟ کیوں غلط؟ اس پلاٹ کا میں مالک نہیں. اتنی بات لوگوں کو کیوں سمجھ نہیں آ رہی؟ مانگنا اس سے چاہیے جو مالک ہو. اور وہ کون ہے؟ جن سے تم مانگ رہے ہو. ما یملکون من قطمیر، کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو ایک باریک سا پردہ ہوتا ہے وہ تو اس پردے کے مالک بھی کوئی نہیں. یہ قرآن ہے یار، یہ قرآن ہے. کبھی کھجور کے اوپر جو گٹھلی کے اوپر جو پردہ ہوتا ہے دیکھا ہے؟ کبھی دیکھتے ہو؟ آپ کھجور کھانی ہے تو وہ دیکھنا ہے، دیکھ کے میری تقریر کو بھی یاد کرنا ہے. یہ پردہ کیڑا قیمتی ہوندا. میں ابھی غلہ منڈی سے گزر کے آیا ہوں. آپ میں بھی کئی آڑتی لوگ بیٹھے ہوں گے. کرو میرے نال سودا، میں کروڑ پردے اکٹھے کرنا، تسی 100 روپے دے لو. لو میں کروڑ پردے اکٹھے کرتا ہوں، کرو میرے نال سودا. اتنی نکمی چیز جس کی قیمت کوئی نہیں. بدیالوی کی آج بات سنو گے تو حیران ہو جاؤ گے. مولا ایڈی حقیر چیز تو گٹھلی تے پردہ چڑھایا کیوں؟ فرمایا اساں گٹھلی تے پردہ اس واسطے چڑھایا کہ گٹھلی دی کھٹاس جڑی ہے نا ایک کھجور دی مٹھاس والے پاسے نہ ٹر جائے. ہم نے اس کو روک لیا، مٹھاس ادھر نہ آئے، کھٹاس ادھر نہ جائے. ہمارے نقطہ نظر سے بڑی قیمتی چیز ہے، تیرے نقطہ نظر سے کوئی چیز نہیں. میرے سوا جن کو تم پکارتے ہو ما یملکون من قطمیر، وہ کھجور کی گٹھلی کے اوپر لپٹے ہوئے پردے کے بھی مالک. یہ قرآن ہے، یہ سورت فاتر ہے.
اسی کو آگے جا کے کہا یوم القیامت یکفرون بشرککم، کہ جن کو تم پکار رہے ہو قیامت کے دن یہ تمہارے شرک سے کیا کر دیں گے؟ انکار کر دیں گے۔ مانگنا اس سے چاہیے جو، بولو تو صحیح یار، جو مالک ہی نہیں اس سے کیا مانگنا؟ اپنا جب ذکر کرتا ہے، رب جب اپنا ذکر کرتا ہے تو رب کہتا ہے للہ ملک السماوات والارض، لہو ما فی السماوات وما فی الارض، تبارک الذی بیدہ الملک۔ اور اب جو آیت پڑھنے لگا ہوں سب کو یاد ہے، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ واہ میرے مولا، جس کو چاہتا ہے بادشاہی دے دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے بادشاہی چھین لیتا ہے۔ اللہ دی قسم ہے جنہ کو کھوئی گئی ہے نا، بڑے بڑے حکمران آئے کھوئی گئی، او تے سان تجربہ سے اے جڑا اللہ دا جس کو چاہتا ہے بادشاہی دے دیتا ہے۔ اے جدہ ممنون حسین صدر بنے تے پھر عثمان بزدار وزیر اعلیٰ بنے، اس دیاڑے سمجھ آئی بے اللہ اینج دے جس کو چاہتا ہے بادشاہی بے نیاز جو ہے۔ ورنہ خدا دی قسم ہے کسی دے وہم و گمان نہیں چاہیے کہ عثمان بزدار پنجاب کا وزیر اعلیٰ بن جائے، شاہ محمود قریشی جو ہوں گے، اتنے بڑے بڑے لوگ اس جماعت میں، بڑے بڑے لوگ، لیکن ہما کس کے سر پہ بیٹھ گیا؟ کسی کے وہم و گمان۔ پڑھو میرے ساتھ سورۃ فاتحہ، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک الدین، یہ پہلی سورت ہے۔ آخری سورت پہ آؤ، آخری سورت پہ آؤ، تم سب کو یاد ہے، قل اعوذ برب الناس، اعوذ برب الناس مالک الناس۔ یہ جگہ جگہ رب کہتا ہے میں مالک ہوں، اور جنہیں تم پکارتے ہو لا یملکون مثقال ذرۃ، لا یملکون، کرو مانا یار، چلو یملکون دا میں کرتا پھر لا دا تسی کر لینا۔ یملکون وہ مالک ہیں، یملکون، اور لا یملکون دا کرو، مسکال ذرۃ، واہ میرے اللہ، مسکال ذرۃ۔ اللہ دی قسم ہے اگر ذرہ ہوندا نا عربی دا لفظ تے سمجھانا پہ جاندہ کسی پٹھان پہ وقت جانا، ہم کیسے سمجھاتے اس کا؟ ہم نیچے سے ایک ذرہ اٹھاتے، نیچے سے ہم ایک ذرہ اٹھاتے، ہم کہتے خان صاحب یہ ہوتا ہے ذرہ، اس کو کہتے ہیں ذرہ۔ وعدہ کھوچے ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں، ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں۔ خدا دی قسم ہے یہ ذرہ ہوندہ نا عربی دے لفظ تے سمجھانا پہ جاندہ کسی جٹ نو، پنجابی جٹ نو، بابا یہ ہوتا ہے ذرہ، یہ ہوتا ہے ذرہ۔ بابا کہتا مانتا کک سمجھ نہیں، مانتا کک سمجھ نہیں، کچھ نہ کہے بیٹ بچوں، کچھ نہ کہیں، بیٹھ رہے ذرا سانتے کک سمجھو۔ میری بات کو غور سے سننا ہے، غور سے سننا۔ مولا صدقے جاما کیڑا لفظ بولے آئی، عربی جوی ذرہ، اردو جوی ذرہ، فارسی جوی ذرہ، ہندی جوی ذرہ، گجراتی جوی ذرہ، پنجابی جوی ذرہ، پشتو جوی ذرہ۔ اللہ نے فرمایا کسی نو سمجھان دی ضرورت ہی نہ ہو، جٹ نو بھی سمجھ آوے بے ذرہ کی ہوندہ، ہر زبان کا لفظ ہے۔ لا یملکون مثقال ذرۃ، وہ ایک ذرے کے بھی مالک۔ چیمٹی کہتی ہے انت عاجز
تو عاجز والطلب من العاجز غیر جائز تے عاجزاں کولو منگنا جائز حضرت سلیمان نے اس کی بات سنی نا تو بادشاہ بھی ہے نا تو حضرت سلیمان کہتے ہیں اپنا وجود نہیں دیکھتی ایڈیاں وڈیاں وڈیاں گلاں کرن لگی ہوئی ہے فلا بد ان تطلبنی شیئا جب تک تو کوئی چیز مانگے گی نہیں نا میں تیری جان نہیں چھوڑنی کچھ نہ کچھ مانگنا پڑے گا پھر چیونٹی نے کیا مانگا پھر میں وہی عربی کی عبارت پڑھنا چاہتا ہوں اور ایسی آسان عربی ہے مجھے ترجمہ نہیں کرنا پڑے گا کر دوں گا کہ کوئی 5% کو نہ بھی سمجھ آئے تو چلو ان کو بھی سمجھ آ جائے جب چیونٹی نے دیکھا نا بھی پیغمبر ہیں پھر بادشاہ ہیں ضد کر گئے ہیں کوئی نہ کوئی شے ضرور مانگو تو چیونٹی کہتی ہے ضد فی رزقی وضد فی عمری جتنی زندگی میرے رب نے میری بنائی ہے نا تھوڑی جی بتا دے وزد فی رزقی تے جتنی روزی رب نے میری مقرر کی ہے نا او روزی تھوڑی جی بتا دے میری روزی بڑھا میری زندگی بڑھا دے میری روزی بڑھا دے میری زندگی بڑھا دے حضرت سلیمان کہتے ہیں اطلبی شیئن ما فی یدی او شے مانگنا جیڑی میرے ہاتھ تے چوبے او شے مانگنا جیڑی میرے ہاتھ تے چوبے زندگی دی ڈور ودھانا میرے ہاتھ تے چ نہیں روزی ودھانا میرے ہاتھ تے چ نہیں آگے سے چیفٹی کہتی ہے اِنَّا قَضَالْ حَوَائِجْ من اللہ اگر کچھ شیاں تیرے ہاتھ چ ہیں تے کچھ شیاں تیرے ہاتھ چ نہیں تیرے کول کیوں منگا اس کول کیوں نہ منگا جس دے ہاتھ چ سب کچھ ہے سب کچھ جی آیا نو جی حسن فضال سے تشریف لائے ہمارے ملک کے نامور نعت خان ہیں ماشاءاللہ تشریف رکھیں جی میں تے اپنا وقت پورے کر کے جاتا انہوں بندیوں کو لئے پوچھ لو میں نے کیا آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہر نعمت کا کیا ادا کرنا چاہیے اور شکر بھی اسی وقت ادا کرنا بس آخری بات کہتا ہوں آخری بات ہے مطلب نہیں کوئی 5 منٹ جان چھوڑا لگا آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں شکر بھی کس کا ادا کرنا چاہیے اللہ کا شکر کیونکہ نعمت کرنے والا وہی نعمت جو اس نے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ دور سے کہو یار رضی اللہ تعالی ہم سب مومنوں کی ماں ہیں اور ماں بھی ایسی جسے رب نے بتایا کہ یہ تیری ماں ہے قرآن میں رب نے کہا کہ میرے نبی کی بیویاں جو ہیں وہ تمہاری کیا ہیں مائیں ان پر منافقوں نے ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت بدکاری کا الزام لگا بڑا مشہور واقعہ ہے ایک غزوے سے واپس آ رہے ہیں انہوں نے موقع غنیمت جانا اور ام المومنین پہ الزام دھر منافقوں نے ایسی عورت کا انتخاب کیا جو نبی کی بیوی ہے صدیق کی بیٹی ہے مومنوں کی ماں ہے یہ بدنام ہو گئی نا تو پورا دین ہی نبوت کا گھرانہ بدنام ہو جائے گا ابو بکر کا گھرانہ مومن منہ چھپائے پھریں گے نبی پاک نے مشورے شروع کیے
صحابہ سے کیا کرنا چاہیے؟ صحابہ نے مختلف مشورے دیے۔ ام المومنین کو پتہ چلا کہ یوں بات ہو گئی ہے تو انہوں نے اجازت لی اور اپنے میکے چلے ماں باپ کے گھر۔ کہتی ہیں 7 راتیں یہ خبر سن کے مجھے نیند نہیں آئی، مجھے نیند نہیں آئی۔ بخاری سے پڑھ رہا ہوں، بخاری سے کہتی ہیں میں نے نیند کا سرما نہیں لگایا، میں نے نیند کا سرما نہیں لگایا۔ حضرت ابو بکر الگ پریشان، حضرت عائشہ کی والدہ الگ پریشان، سارا گھرانہ ہی پریشان۔ مختلف صحابہ نے مختلف مشورے دیے۔ 1 مہینے کے بعد میرے آقا سیدنا صدیق اکبر کے گھر تشریف رضی اللہ تعالی، دروازے پہ دستک دی۔ حضرت عائشہ کی والدہ نے دروازہ کھولا۔ حضرت عائشہ کی والدہ کا نام ہے ام رومان، ام رومان، یہ میرے نبی کی ساس بھی ہوئی۔ میرے نبی نے کہا اگر کسی نے جنت کی حور دیکھنی ہو تو عائشہ کی ماں کو دیکھے۔ علماء کہتے ہیں کہ یہ حسن کی وجہ سے کہا کہ وہ جنت کی حوروں کی طرح حسین تھی، میں کہتا ہوں نہیں، یہ ان کی پاکیزگی کو دیکھ کے، اتنی مقدس اور پاکیزہ عورت تھی کہ جیسے جنت کی حور۔ آج نبوت کا چاند ابو بکر کے دروازے پہ آ گیا۔ آپ اندر تشریف لے گئے۔ حضرت عائشہ خود راوی ہیں، خود لیٹی ہوئی ہوں، قریب آ کے بیٹھ گئے، مجھے کہنے لگے عائشہ تو ہی حقیقت حال بتا، کیا ہوا ہے، صحیح صورتحال بتا۔ میں نے کہا میں نے اپنا مقدمہ آگے بھیج دیا ہے، میری حالت یوسف کے باپ کی طرح ہے۔ کہتی ہیں فرط غم کی وجہ سے مجھے حضرت یعقوب کا نام ہی بھول گیا، غم کی وجہ سے میری حالت یوسف کے باپ کی طرح ہے جنہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا انما اشکو بثی وحزنی اللہ، میں اپنے غم کی فریاد کس کے آگے کرتا ہوں، میں نے بھی اپنے غم کی فریاد اللہ پہ چھوڑ دی۔ کہتی ہیں یہ جواب دینے سے پہلے میں نے اپنے والد صاحب سے کہا بابا بتاؤ، انہوں نے کہا بیٹا میں کیا کہہ سکتا، میں نے اپنی والدہ سے کہا ماں اماں آپ بتائیں، انہوں نے کہا میں کیا کہہ سکتا۔ پھر مجھ سے پوچھا تو میں نے یہی جواب دیا کہ میں نے مقدمہ اگلی عدالت میں درج کیا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں ابھی یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ آقا نے سر پہ چادر ڈالی اور میں سمجھ گئی کہ کال مل گئی۔ یہ رازدار نبوت بھی ہے، اس کے گھر میں وہی اترتی۔ آپ نے چادر ڈالی، میں سمجھ گئی کہ وہی کا نزول شروع ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جو آپ نے چادر ہٹائی نا تو آپ کے ماتھے مبارک پہ پسینے کے قطرے تھے۔ سردیوں میں بھی وہی آتی نا تو آپ کے ماتھے مبارک پہ پسینہ آ جاتا، اس کا بوجھ وہی کا۔ میری ماں ام المومنین عائشہ صدیقہ اس پسینے کا ذکر کس طرح کرتی ہے، ذرا سنیے۔ میری ماں نے کہا آقا نے چادر اپنے چہرے سے ہٹائی تو میں نے دیکھا کہ آپ کے ماتھے پر موتیوں کی لڑی لگ گئی، موتیوں کی لڑی لگ گئی ہے، اور آپ نے چادر ہٹا کے پہلا جملہ کہا عائشہ تجھے خوشخبری ہو،
تیری پاک دامنی کے لیے رب نے قرآن میں سورت نور کی 18 آیتیں اتار دی ہیں، 18 آیتیں اتاری ہیں تیری پاک دامنی۔ شان امی عائشہ صدیقہ۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں میرے ذہن میں آتا تھا، میرے دل میں آتا تھا اللہ میرے نبی کو بتائے گا ضرور، خواب میں بتا دے، الہام کر دے، میرے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میری پاک دامنی کا تذکرہ کتاب اللہ میں کہ قیامت تک محرابوں میں پڑھا جائے۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین۔ گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے ہوتی ہیں، ستھری عورتیں ستھرے مردوں کے لیے ہوتی ہیں۔ جتنا ستھرا آمنہ کا لال ہے اتنی ستھری اس کی اہلیہ عائشہ صدیقہ بھی ہے۔ 18 آیتیں اللہ نے اتاری۔ بولو یار خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہوگا؟ چمک اٹھا گھر، ابو بکر بھی، ام رومان بھی مسکراہٹیں، رب نے اعلان کر دیا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں میری ماں کہنے لگی اٹھ عائشہ، نبی پاک کا شکریہ ادا کر، اٹھو۔ خدا دی قسم ہے یہ جملے میری ماں کے سوا کہہ بھی کوئی نہیں سکتا، کوئی نہیں کہہ سکتا، کوئی یہ جملے نہیں کہہ سکتا جو میری ماں نے کہے تھے۔ جب والدہ نے کہا اٹھ عائشہ، نبی پاک کا شکریہ ادا کر، تو میری ماں نے کہا ان کا شکریہ کیوں ادا کروں؟ شکریہ اس عرش والے کا ادا کروں گی جس نے میری پاک بازی کا اعلان کر دیا ہے۔ تو حضرت عائشہ نے سمجھایا کہ شکر کرنا ہے تو ہر نعمت کا شکر کرنا ہے، اور شکر بھی کس کا ادا کرنا ہے؟ آج ہمارے عزیز سجاد اشرف پہ ایک نعمت اللہ کر رہے ہیں۔ قرآن نے اس کو نعمت کہا، آپ کو پتہ ہے قرآن نے کہا ہم نے تمہیں ماں باپ والا بنایا، ہم نے تمہیں سسرال والا بنایا۔ جی یہ سسرال والے میں اللہ نے اپنی نعمتیں ذکر کی، وہ ایک رشتہ جڑ رہا ہے، دو گھرانوں کے درمیان ایک رشتہ قائم ہو رہا ہے، دو خاندانوں کے درمیان دو فرد مل رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی نعمت، اللہ اسے قائم رکھے، اللہ اسے قائم رکھے۔ دیکھیں ہر طرف میں تو پرچی نہیں دینے لگی، میں بس چند منٹوں میں ایک سماجی سی بات کر کے ختم کر دیتا ہوں۔ یہ جو شادی ہوتی ہے، کچھ مولویوں کی گل بھی کریے گا، یہ جو شادی ہوتی ہے شادی، اس میں جب آپ چراغاں کرتے ہیں تو کدی حساب کیتا جی کہ کتنے تو ہویا؟ 9 کرو جی کرو، پتر روز روز پرنانے نے، آتش بازی کوئی حساب، کوئی حساب، مہندی کا جلوس کوئی حساب، دیگے کوئی حساب، کھانا کوئی حساب، رشتہ داروں کے کپڑے کوئی حساب۔ جب نکاح پڑھانے کے لیے مولوی صاحب آئیں گے نا اور رجسٹر پہ لکھیں گے تو پھر اس سے پوچھیں گے فیس کتنی ہے جی تواڈی؟ اب شروع ہو گیا حساب کتاب، تواڈی فیس کتنی ہے جی؟ تو مولوی صاحب نے کہا 2000۔ 2000 آتش بازی کے وقت نا، بیٹا آپ کو نہیں کہہ رہا، آپ تو انشاءاللہ اچھی خدمت کریں گے۔ تو